آپ کا یہ بڑا سوال جو ہے نا بڑا امپورٹنس ہے اور بڑا ضروری اور ڈیپ کویسچن آپ نے کیا ہے اس میں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، تو وہ پاکستان کے وزیر ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں سولنگ چاہیے، نہ ہمیں جناب نالیاں چاہیے، نہ ہمیں جناب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ سرے سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو نعرہ لگایا کہ یہ ریاست مدینہ ہے اور میں وہ سارے نظام، اس میں فرسٹلی جو میری بات ہے نا گزارش ہے وہ یہ ہے، اب دیکھیں یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ، تو دیکھیں مدینہ کی ریاست کس نے بنائی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ کیسے ریاست مدینہ ہو سکتی ہے جس میں مدینہ کی ریاست بنانے والے محبوب کی عزت کی بھی حفاظت نہ ہو؟ اسی ملک میں کہیں سے جناب 2% کا کوئی کھڑا ہو جائے، کبھی کوئی، وہ جس طرح کی مرضی ہے سرکار کی شان پاک کے خلاف کوئی بک بک کرتا رہے، تو ہمارے ملک میں اس کے خلاف کوئی یہ نہیں ہے کہ برسرے اس کو جناب پکڑ کے چوراہے میں کسی چوک میں کھڑا کر کے اس کو سزا دی جائے اور کوڑے مارے جائیں، درے مارے جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے اپنا تعلق استوار رکھ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک میں آئے دن گستاخیاں کریں؟ تو سر دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ گزارش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بنائیں ریاست مدینہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ریاست مدینہ حضور نے بنائی ہے، پھر اس محبوب کی عزت اور آپ کے گھر اور آپ کے صحابہ اور سب چیزوں کا حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ اتنی دیر تک ریاست مدینہ نہیں بن سکتی جب تک اس میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی عزت پاک پر حفاظت نہیں ہم کریں گے۔ یہ ملک کیسے اور جناب اس کو ہم ریاست مدینہ مان لیں؟ دوسرا آپ نے جو فرمایا ہے کہ مندر وغیرہ، دیکھیں محمد بن قاسم جنہوں نے سومناتھ کے مندر کو کئی حملوں میں فتح کیا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جو مرضی لے لیں ہم سے، لیکن یہ ہمارے مندر جو ہیں ان کو نہ توڑیں۔ سومناتھ کا مندر جو تھا، جو جملہ بولا تھا نا محمد بن قاسم نے، اس کو یاد رکھنا، محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جس محمد عربی کا میں غلام ہوں نا، وہ بت بیچنے کے لیے نہیں آئے، مندر بیچنے کے لیے نہیں آئے، وہ مندروں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میں بکنے اور جھکنے والے نہیں ہوں، یہ اب میں توڑ کے ہی رہوں گا۔ بات کرنے کا مقصد سر یہ ہے، ریاست مدینہ کے نعرے لگانے سے تو اب دوسری یہ بات ہے، اب کچھ ہمارے علماء ہیں جو حکومت کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا نظام چل رہا ہوگا، نہیں ٹھیک کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے یار، ہم خود نہیں کہتے، ہم کیوں غلط کہیں، ہم غلط نہیں کہتے، لیکن ایز اے اصلاح میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ سر آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اس پہ کار بند ہوں، جس ملک میں مدینے والے کی عزت کی حفاظت نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں وہ ریاست مدینہ ہے؟ اور ان علماء سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس لیے جو بولے حق بولے، حق کی کام آئے گا سر۔ جی بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اگر جو ہے حکومت جو ہے وہ علماء اکرام کے ہاتھ میں جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، یا جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء اکرام جو ہے ان کو زیادہ تجربہ نہیں ہے نا، حکومت کا سیاست کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اگر ان کے ہاتھ میں جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ملک جو ہے پہلے سے بھی گئی گزری حالت میں چلا جائے۔ سر گزارش یہ ہے، آپ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں جی مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ کیسے ملک چلائیں گے۔ پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ داڑھی مبارک، یا آپ عالم، آپ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، عادل نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی جناب سمجھدار نہیں ہے دنیا میں۔ ان کے بعد حضرت صدیق اکبر، وہ بھی مولوی، یعنی مطلب مسند امامت پہ وقت کے امیر المومنین، پھر جناب فاروق اعظم وقت کے امیر المومنین، آپ بھی عالم، حافظ، قاری، سب کچھ۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی پاک سرکار، آپ بھی امامت بھی، آپ مولانا بھی سے اور جناب عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ ان کے بعد مولا کائنات مولا علی سرکار، پھر جناب مولا حسن پاک۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جو کسی نے لکھا ہے 35 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے، پاکستان تو سر یہ اتنا سا ہے نا، 35 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھانے والے تھے، وہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے درس دینے والے تھے، وہ ممبر کے بیٹھ کے لوگوں کو سمجھانے والے تھے۔ یہ اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ علماء کو تجربہ نہیں ہے،
یہ کس جناب خاص کسی یونیورسٹی سے یہ تجربہ لے کے آئے ہیں؟ بتائیں نا، یہ ہمیں جواب تو دینا، یہ کون سا الہام ہوتا ہے ان پہ؟ یہ ادھر ہی رہ کے جناب لوگوں کی سن اور ادھر سن کر کے جناب، یہ اگر یہ وزیر اور مشیر اور سارا کچھ ہو سکتے ہیں تو عالم دین جو قرآن کو جانتا ہے، جو حدیث کو جانتا ہے، جو فقہ کو جانتا ہے، جو اصول علم کو جانتا ہے، جو صرف و نحو کو جانتا ہے، جو قواعد و ضوابط جانتا ہے، الحمدللہ اگر کوئی عالم دین بھی ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ سنی ہو، دیوبندی ہو، فلاں ہو، کوئی بھی ہو، صحیح کہہ لیں کہ جو صحیح قرآن و سنت کو جاننے والا ہے، اللہ رسول کی عزت کا محافظ ہوگا، صحابہ اہل بیت کا خادم ہوگا، اگر وہ مسند وزارت پہ آئے گا، اس کرسی پہ بیٹھے گا نا، تو انشاءاللہ تعالی اس دن سے پھر نعرہ پورا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔